آج کا ہمارا موضوع قرآن مجید کی اہمیت اور اس سے دوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور قرآن مجید سے ہم دور ہو کے ہم نے کیا پایا ہے۔ اور جب ہمارے ماضی میں آباء و اجداد نے، صحابہ کرام نے اور ان کی جماعت نے جب قرآن مجید کو تھاما تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کن بلندیوں پر لے گیا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے، یعنی کہ ایسا شخص جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ اپنائے، اس کو ہدایت مل جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس کتاب کو تھام لے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ دکھلا دے گا۔ اور پھر ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے، کیونکہ ایک شخص جو کوشش نہیں کر رہا، بس دعوے کر رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور وہ قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو کبھی بھی اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کیونکہ اس کی مثال ہم اس طرح لیں کہ اگر ہمارے سامنے کھانا رکھ دیا جائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ یہ کھانا ہمارے منہ میں خود ہی آ جائے چل کر، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انسان کو خود کوشش کرنی پڑے گی، وہ کھانا کھانے کے لیے خود ہمت کرنی پڑے گی۔ تو قرآن مجید بھی یہی ایک ایگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہدایت رکھ دی ہے کہ یہ ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے تمہیں ہمت کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر تم کوشش نہیں کرو گے تو تم کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں جا پاؤ گے۔ تو یہ ہدایت اس شخص کے لیے ہے جو ھدی للمتقین کے اوپر اترتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں ڈر ہے، کہ وہ دل میں یہ بات رکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسی سپریم پاور اس دنیا میں موجود ہے، ایسی پاور موجود ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی، بلکہ اس کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو تو وہ بتلا دیا ہے کہ وہ ذات میں ہوں، وہ سپریم پاور میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اس دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے جو اس دنیا کو چلا سکے۔ لیکن جو غیر مسلم معاشرہ ہے، جو غیر مسلم مذہب ہیں جتنے بھی، تو ان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ اور اس کی اگزامپل ہمیں سورۃ العصر میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے صبر کیا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید مکمل طور پہ نازل نہ کرتا، صرف یہی صورت نازل کر دیتا، تو یہی صورت معاشرے کے لیے ایک ہو جانی تھی، کافی ہو جانی تھی، اس کے اوپر عمل کر کے انسان اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر لا سکتا تھا۔ کیونکہ اگر اس صورت کی گہرائی میں ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر، کہ قسم ہے زمانے کی، یعنی کہ وہ سپریم پاور، وہ سپریم لیڈر اس دنیا کا، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا ہے، اور جو ہمیں ہماری مرضی کے بغیر موت دے گا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے اس زمانے کی، جو زمانہ گزر چکا ہے یا جو زمانہ پریزنٹ ہے، جو چل رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام کے تمام انسانیت خسارے میں ہے، یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ خسارے میں مبتلا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی واضح کر دی ہے کہ اس سے اگر تم بچنا چاہتے ہو، جو خسارہ تمہاری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، جو انسانیت خسارے کا شکار ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بس وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین رکھا، اللہ تعالیٰ کی اس ہر بات کے اوپر یقین رکھا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہہ دو کہ صرف اور صرف حق اللہ تعالیٰ ہے،
اور اس کے علاوہ تم جس کو بھی پکارتے ہو وہ باطل ہے، تم صرف اور صرف باطل کے پیچھے جا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا ہے یا جو حکم اللہ تعالیٰ کے نبی نے دے دیا ہے اپنی زندگی میں، تو اس کے اوپر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں آتا ہے۔ یعنی کہ جس چیز کے اوپر ہم ایمان لے آئے، جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھ لیا، جس چیز کے اوپر ہم نے کامل ایمان رکھ لیا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وعملوا الصالحات، اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ یعنی کہ صرف دین کے دعوے دار نہیں بننا بلکہ عملاً بھی اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم دعوے تو بہت کر دیتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن جب بات وعملوا الصالحات پہ آتی ہے تو ہم لوگ وہاں پہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ جو اعمال ہیں، جو عمل کرنا ہے، یہ دوسرے مسلمان کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ ہمیں خود عمل نہ کرنا پڑے، ہم صرف دعوے کرتے رہیں اور سامنے والا مسلمان اس کے اوپر صرف عمل کرتا رہے اور ہم اس کو صرف حکم دیتے رہیں کہ وہ عمل کرے۔ تو یہ سراسر زیادتی ہے اپنے ساتھ بھی اور سامنے والے کے ساتھ بھی، کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جس چیز کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی کہ اگر تم قرآن پہ ایمان رکھ رہے ہو تو تم نے قرآن کی ہی بات ماننی ہے، یا پھر تم اگر طاغوت کے اوپر ایمان رکھتے ہو جو کہ شیطانی قوتیں ہیں تو تم ان کے کہنے پہ چلو گے۔ تو ہماری سوسائٹی کی اکثریت آج کی طاغوتی نظام کے اوپر چل رہی ہے کہ جو دعویٰ تو کرتی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب وعملوا الصالحات کی بات آتی ہے تو ہم اس طاغوت کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں بنایا گیا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جس چیز کے اوپر تم ایمان رکھ رہے ہو پھر اس چیز کے اوپر عمل بھی کر کے دکھاؤ اور دوسروں کو بھی حکم دو۔ اور جب اس چیز کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے جو کہ اللہ نے ہمیں ایک سیاست کا نظام دیا ہے یا ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے عبادات کا نظام دیا ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کی جو دین اور دنیا ہے وہ ایک ہی ہے۔ جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دنیا کے کام دین کے ساتھ نہیں مل سکتے، دین کے کام دنیا کے ساتھ نہیں مل سکتے، تو یہ سراسر ان کا غلط عقیدہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا اگر اس میں شامل ہوگی تو وہ کام دین کا ہو جائے گا۔ اگر آپ کاروبار اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاؤں گا، اگر میں کسی کو مشکل میں دیکھوں گا تو میں اس کی مدد کروں گا، اگر مجھے انصاف کا پیمانہ تولنا پڑا تو میں عدل و انصاف کے ساتھ کاروبار کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے ان قوانین کے اوپر کاروبار کروں گا، تو یقیناً وہ ایک دین ہو جائے گا، وہ ایک عبادت ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم اس کاروبار کو اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے کریں گے کہ اگر وہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ماپ تول میں کمیاں ہو رہی ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا، ہم بھی تھوڑی سی اس میں کمی کر دیتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں اور ایک گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز سب سے پہلے ہمیں سمجھنی ہوگی کہ جو ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہے، وہ چاہے کاروبار کرے یا پھر سیاست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو ضرور لاگو کرے گا۔ اور وہ سیاستیں آج کی سیاستیں نہیں ہیں جو آج ہماری سوسائٹیز میں ہو رہی ہیں، چاہے وہ جتنے دیندار لوگ ہوں، چاہے جتنے دنیا دار لوگ ہوں، وہ صرف دعوے کر رہے ہیں، لیکن جب وعملوا الصالحات کی بات آتی ہے تو عمل کے اوپر ہم زیرو ہو جاتے ہیں، ہماری وہ سیاسی جماعتیں زیرو ہو جاتی ہیں، مذہبی جماعتیں زیرو ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں اپنے اندر لانا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی کہ جس چیز کے اوپر آپ نے یقین رکھنا ہے، قرآن کے اوپر یقین رکھ رہے ہیں، تو پھر قرآن کے ہو جائیں، آدھے ادھر آدھے ادھر نہ رہیں، بلکہ اس قرآن کے اوپر عمل کریں، اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر عمل کریں یا حدیث کے اوپر عمل کریں۔ لیکن اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور آپ طاغوت کے نظام کے پیچھے جا رہے ہیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دھوکہ دے رہے بلکہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ دین اسلام کے ساتھ وہ منافقت کر رہے ہیں جس منافقت سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اگر ہم قرآن کے دعوے دار ہیں تو ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور ہم پھر جا کے طاغوتی نظام کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پھر ایمان بھی طاغوت کے نظام کے اوپر رکھیں۔ ہمیں کسی صورت یہ حق نہیں ہے کہ دین اسلام کے اوپر ہم یقین رکھیں۔
اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمارا دین جو ہمیں حکم دیتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو تم میں سے ایمان لایا اسے چاہیے کہ وہ اس کے اوپر نیک اعمال کریں، جس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہو اس کے اوپر عمل کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے تو تم نے ہمیشہ حق کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے، یعنی کہ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے خلاف جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کو للکارنا ہے، اور اس طریقے سے للکارنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں سیرت دے گئے ہیں، اللہ کے نبی کے اصحاب اپنی زندگیوں میں جس طرح باطلانہ نظام کو للکارتے رہے، طاغوتی نظام کو للکارتے رہے، حزب الشیطان کو للکارتے رہے، تو ہم لوگوں نے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نظام کو ماننا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کر دی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، کہ جو چیز آپ جس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، پھر آپ نے حق کا ساتھ بھی دینا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے تو آپ نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا بلکہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ عدل و انصاف قائم کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنی سوسائٹی کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر آپ دین اسلام کے اوپر یقین رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ وتواصوا بالحق، کہ حق کا ساتھ دینا ہے، تو آپ کبھی بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، پھر چاہے وہ ہمارا سیاست کا نظام ہو یا معاشرے کا نظام ہو یا پھر کوئی معاشرتی نظام ہو یا ہمارا کاروبار کا نظام ہو۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہوگی وتواصوا بالحق، کہ حق کا ساتھ دینا ہے، تو ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے، اور پھر وہ یہ حق آج کی سوسائٹی والا حق نہیں ہوگا جو کہ ہر 2-3 سال بعد یہ حق بدل دیا جاتا ہے، کبھی کوئی اٹھ کے آ کے حق بن جاتا ہے، کوئی باطلانہ نظام بن جاتا ہے، بلکہ حق صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی کی جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ جو چیز آپ جس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، پھر اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، وتواصوا بالحق، تو آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وتواصوا بالصبر، اور پھر آپ نے صبر پر قائم ہو جانا ہے۔ یعنی کہ اب صبر کون سا ہے، صبر کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ صبر یہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ظالم انسان آتا ہے، کوئی بڑی پراڈو کے اوپر بیٹھ کے آ جاتا ہے اور وہ آ کے ہمیں باتیں سنا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو یار خاموش ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن اسی لمحے میں کوئی غریب آدمی ہمارے سامنے آتا ہے، ہماری گاڑی کو، ہماری بائک کو ٹکر مار جاتا ہے، تو ہم اس کو ادھر پکڑ کے مار دیتے ہیں، باتیں کر دیتے ہیں، اس کو گالم گلوچ کر دیتے ہیں۔ ہم اس طرح کا صبر لے کے بیٹھے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صبر بتایا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو حق آپ نے جس حق کے اوپر قائم ہو گئے ہو، پھر اس کے اوپر جون سی مشکلات آئیں گی، اگر آپ کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، ظلم کیا جاتا ہے، آپ نے کامل یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھنا ہے اور اس کتاب کے اوپر یقین رکھنا ہے جس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جن لوگوں کو اس کتاب سے ہدایت نہیں حاصل ہو رہی ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا، ہماری سوسائٹی میں ہمیں اپنی ذات کو دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم اس قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر پا رہے تو معاذ اللہ اللہ کا قرآن تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کے نبی معاذ اللہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے ہم اپنی سوسائٹی میں وہ جھوٹے لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ دھوکہ صرف اور صرف ہم اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی، اپنے ذہن میں بٹھانی ہوگی کہ جو سورۃ العصر کی تفسیر ہے، اگر اس کے اوپر گھنٹوں بھی بات کی جائے تو یہ ختم نہیں ہوتی، ہمیں سمجھنی ہوگی ان باتوں کو، اللہ کا قرآن سمجھنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک صحابہ کرام اور ان کی جماعت قرآن کو تھامے رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 1200 سال اس دنیا میں حکومت کا ایک موقع دیا، مسلمان خلافت کا نظام قائم کر کے بیٹھے رہے، لیکن جب وہ غدار شامل ہوئے، منافق شامل ہوئے، جنہوں نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا دعویٰ تو کیا لیکن اس کے بعد وعملوا الصالحات پہ عمل نہ کیا،
وتواصوا بالحق پہ عمل نہ کیا اور وتواصوا بالصبر پہ عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ حکومت ان سے چھینی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں دوسرا بڑا مذہب دین اسلام ہے، جو کہ اب تیزی سے مسلسل اوپر آتا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2.25 ارب مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہ جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین کا یہ قول ہے کہ ہم اس دنیا کے سب سے ذلیل ترین لوگ تھے، جاہل ترین لوگ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک کتاب بھیجی اور ایک نبی بھیجا جس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھلایا، اور ہم پھر اس دنیا کے سب سے عظیم ترین لوگ ہو گئے۔ اور اس کے بعد اگر ہم اس کے بعد تیسری کسی چیز سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے، قرآن کو چھوڑ کے، اللہ کے نبی کی سیرت کو چھوڑ کے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اس دنیا کا ذلیل ترین انسان بنا دے گا۔ تو آج یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سچا ہوتا نظر آیا ہے کہ جب تک لوگوں نے، مسلمانوں نے دین اسلام کے اس نظام کو تھام کے رکھا جو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ سیاست کا نظام بھی دیتا تھا، ایک اکانومی سسٹم دیتا تھا، ایک عدل و انصاف کا نظام دیتا تھا، تو مسلمانوں نے اس دنیا میں اپنے سے بڑی طاقتوں کو شکست دی، جو کہ ہمارے سامنے رومن اور پرشین امپائرز موجود ہیں، ہمارے سامنے بر صغیر موجود ہے کہ 20% مسلمانوں نے 80% لوگوں کے اوپر حکومت کی۔ تو یہ اس قرآن کی برکت تھی، اس قرآن کی دولت تھی کہ جب ہم نے اس کو ایک نظام کے طور پر لیا، ایک سسٹم کے طور پر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر وہ حکومت کے مواقع فراہم کیے، اور جب ہم نے اس کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی محدود کر دیا ان 57 اسلامی ممالک کی شکل میں، کہ آج ہم فلسطینیوں کی مدد نہیں کر پا رہے، آج ہم اپنے ملکوں کے اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی بات نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ کر رہا ہے جو اللہ نے قرآن میں بتلا دیا تھا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، کہ کہہ دو کہ اللہ ہی صرف حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے صرف وہی حق ہے، اور اللہ کے علاوہ تم جن لوگوں کو پکارتے ہو، جس طاقت کو پکارتے ہو، وہ صرف اور صرف باطلانہ نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس لیے بتائی تھی کہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے، لیکن ہم نے اس کے اوپر عمل کیا کرنا تھا؟ ہم مسلمان ہی آپس میں تفریق کا شکار ہو گئے، ہمارے خلاف ایسی سازشیں کی گئیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھنے کی بجائے ایک ہندو سے زیادہ بہتر سمجھنے لگ گیا، کہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک بد عقیدہ مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں سے کم تر ہے، ہندو اس سے افضل ہیں، یعنی کہ اس طرح کی باتیں ہمیں اپنی سوسائٹی میں سننے کو ملی کہ ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتا تھا، اللہ کے قرآن کی بات کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے نظام کو لے کے آیا تھا، ہم نے اس کو ہندوؤں سے کم تر سمجھنا شروع کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ ہمارا فرقہ صرف جو ہے وہ مسلمان ہے اور دوسرا مسلمان نہیں ہے، تو ہم صرف اور صرف قرآن کو اپنے سروں سے اتار چکے ہیں، ہم نے اس کو صرف غلاف میں لپیٹ کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنے کی بجائے صرف اور صرف دعوے دار بن کے ہم سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں اور جنت کے ٹھیکیدار ہم بن گئے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اپنی زندگیوں میں دکھلا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل و خوار کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ نہیں کر پا رہے، ہم اتنی 250 سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں کہ وہ دین اسلام جو ہمیں ایک امام کے پیچھے لاتا تھا، ایک نبی کے پیچھے لاتا تھا، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیتا تھا، آج وہی لوگ آپس میں اتنا تقسیم ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایسا نظام نہیں قائم کر سکے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نظام کی بات کرتا ہو، اللہ کے دین کی بات کرتا ہو۔ تو یہ صرف اور صرف یہ آج کے دور کا وہ نظام ہے، وہ طاغوتی نظام ہے جس نے ہمیں 250 جماعتوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کئی جماعتیں ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ صرف اور صرف وہ طاغوتی نظام ہے جو مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ سیاست ہو یا پھر ہماری مذہبی رسومات ہوں، تو ہمیں اسی طرح تقسیم کیا گیا ہے۔ اب ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیز بتا دی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، تو کون ہے جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو ہم لوگوں نے کہا ہم ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے، بلکہ ہم لوگ اس طاغوت کے نظام کو اپنانا چاہتے ہیں جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلاف لے کے جاتا ہے، اور ہم لوگوں نے صرف دعوے کیے اسلام کے
اور دین اسلام کی جو ایک سسٹم تھا اس کو اپنانے کی بجائے اس طاغوتی نظام کو اپنا لیا جو اللہ تعالیٰ کے مخالف سمت میں جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہمیں چھوڑ دیا۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی تم میری طرف رجوع کرو گے، جب بھی تم میرے سے بخشش مانگو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت بڑی غلطیاں معاف فرمائی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ انبیاء کرام سے غلطیاں ہوئیں جو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائی، صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ضرور معاف فرمائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کو صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک محدود نہ کریں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا وہ سیاسی نظام، وہ معاشرتی نظام، وہ حکومت کا نظام، وہ ایک اکانومی سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں، اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں۔ کم از کم ہمارے پاس جتنی طاقت ہے، جتنی حیثیت ہے، ہم اس کے اوپر تو لاگو کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو دیکھ کے انشاءاللہ ہمیں وہ حکومتیں بھی عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی، سیرت النبی کو سمجھنے کی اور صحابہ کرام کی جماعت کو سمجھنے کی، ان کے طریقہ کار پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر سے فرقہ پرستی ختم کرے، تفریق ختم کرے، ہم سب کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے اندر سے جو حسد ہیں، جو بغض ہیں، ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔